اہم خبر شامل کریں، امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ہم نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملے کیے۔ یہ کوئی مذاق چیز نہیں ہے جو ہوئی ہے، یہ بالکل مذاق چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اب ایک دیکھیں ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری ہے ایران کا۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ میں کود پڑا، 6 امریکی B-2 بمبار طیاروں کے ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملے۔ اور آپ کو میں ایکچولی بتاؤں، امریکہ مڈل ایسٹ میں 19 جگہوں پہ ان کے بیسز ہیں۔ آپ کی سر بہت پریڈکشنز تھی صدر ٹرمپ کے بارے میں، سو ویڈ لائک ٹو بگن ود دیٹ، کیونکہ آپ کا ہمیشہ خیال تھا کہ یہ کبھی کسی جنگ میں امریکہ کو وہ مجھے کرے گا۔ مایوسی ہوئی ہے ان کے اس موقف پر۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد اسرائیلی حکومت خوش۔ تو یہ ایک بات ہے، دس ول اسپریڈ دا وار، پھر یہ جنگ پھیلے گا اور لوگ آئیں گے، اور ایران نے تو کہہ دیا ہم تو آخری ایرانین تک لڑیں گے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ اگر، اور دیکھیے آپ مسلسل پس آف کیے جا رہے ہو امریکہ کو 1979 سے، پھر آپ باتیں بھی بہت بڑے بڑے کرتے ہیں نا۔ ہمارے پاس کے لوگوں کو تو بات کرنے کا بڑا شوق ہے۔ دوستو، امریکہ نے لانچ کر دیا ڈیواسٹیٹنگ اٹیک آن ایرانز نیوکلیئر سائٹس، اور اٹیک بھی اتنے بڑے بامز کے ساتھ کیا ہے۔ بنکر بسٹر بم کی بات ہو رہی ہے، اور امریکہ اس وقت ہینڈز ان ہینڈز ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ امریکہ نے حملہ کر دیا ہے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سنتے ہیں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Most of them can be taken out in a matter of minutes. یہ ایران پہ حملہ کرنے کے بعد امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ دی، اور اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفنس سیکٹری آف اسٹیٹ اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کھڑے ہیں۔ اب اس پہ، اور وہ تو بڑے خوش ہیں نتنیاہو، اگر ان کو دیکھے ان کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔ یہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں کہ اب ٹرمپ صاحب کو خوش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جو ہے وہ تاریخ لکھ دی ہے، دس اینڈ دیٹ۔ اب تھوڑا سا اس کو اگر ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، ایک تو ایران جو ہے وہ UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کال کرنا چاہتا ہے، کہ کال کی جائے اور بتایا جائے دنیا کو کہ بھائی کیا ہوا اور کیا نہ ہوا۔ دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا یار کہ یہ چیز ممکن ہے۔ ایران دیکھیں، ایران بہت بہت پرانی بڑی کوشش کر رہا ہے، پرانا لگا ہوا ہے، اور یہ کوئی مذاق چیز نہیں ہے جو ہوئی ہے، یہ بالکل مذاق چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اب ایک دیکھیں ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری ہے ایران کا، تو ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے، اور ہمیں بھی بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا اس معاملے سے بھی اسٹڈی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ وہ 3 فوردو، نٹنز اینڈ اصفہان 3 ایسی سائٹس ہیں جن کے اوپر انہوں نے حملے کیے۔ میں دیکھ رہا تھا ایون انڈیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا مطلب وائی از دس سو۔ فار ایگزامپل اب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے وہ کیا اس کی ویلیو ہے؟ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا کیا مقصد رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ اور یہ ساری بات ہے، دے آر گریٹ پارٹس، دے ڈو وٹ دے لائک ٹو ڈو، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ادرس، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون ہمیں کیا کہتا ہے، یہ کون ہمارے بارے میں کیا اوپینین رکھتا ہے۔ تو اگر ہم نے ان چارٹرز کو، ان UN قوانین کو، ان ریزولوشنز کو ہم نے اگنور کر دینا ہے، تو پھر ہماری وہ جسے کہتے ہیں نا ایک گلوبل اپروچ کیا رہ جائے گی؟ آپ بین الاقوامی قوانین کو اہمیت دینی چاہیے، بیکاز یہی تو وہ چارٹر ہے جس کے اوپر ہم سارے کھڑے ہوئے ہیں، یہی تو وہ قوانین ہیں جو ہمیں بائنڈ کرتے ہیں۔ دیٹس اٹ نا، اور ہمیں کون بائنڈ کرتا ہے؟ اب امریکی کانگریس کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے آتھرائز ہی نہیں کیا یہ چیز۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان نے تو کنڈیم کیا ہے اسرائیل کا جو حملہ ہے، لیکن کیا پاکستان امریکن حملے کو کنڈیم کرے گا؟ کین اٹ کنڈیم US اسٹرائکس اور آن ایران؟ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہا ہوں، کیا بلا کہ
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو سچویشن سامنے آئی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ سچویشن جو مجھے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں تو اس کو آئی کانٹ ڈائجسٹ دس ہول اسٹوری. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار اور اینکر پرسن حامد میر صاحب نے. حامد میر صاحب, اب ایران پر امریکہ نے حملہ کر دیا ہے, 3 ایٹمی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے آئندہ دنوں میں؟ دیکھیں, اب آئندہ دنوں میں جو بھی ہونے والا ہے اس کی طرف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بڑے ہی واضح الفاظ میں اشارہ دے دیا ہے. ایران پر امریکی حملے کے فوراً بعد وہ بڑا قابل غور ہے. انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے طاقت کے استعمال کو عالمی امن کے لیے ایک خطرہ قرار دیا ہے, اور اس میں انہوں نے UN چارٹر کا بھی اور انٹرنیشنل لاء کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے, اور کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی تمام جو ممبر اسٹیٹس ہیں ان کو چاہیے کہ UN چارٹر کا اور انٹرنیشنل لاء کا وہ خیال کریں اور اس کی پابندی کریں. امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا ہے, یہ کسی بھی صورت میں انٹرنیشنل لاء کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ کل ترکی میں جو OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس تھا تو اس میں سب نے مل کر ایران پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کی, اور اس کو ابھی 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ صدر ٹرمپ بھی جو ہے وہ